ناظرین اس وقت میرے ساتھ جناب خالد محمود خان صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. یہ اس جو پروگرام ہے جو کہ کشمیر کے حوالے سے کانفرنس ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں. آپ صدر ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جماعت اسلامی کی. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ میں شکر ہے اللہ کا بہت کرم ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی صدارت میں یہ ایک عظیم الشان پروگرام ہے جس میں کہ کشمیر کے جو عظیم مجاہد ہیں سید علی گیلانی ان کی بات ہو رہی ہے. ان کا مشن لے کر جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہے. کس قدر ہم کامیابی دیکھ رہے ہیں اپنے اس کشمیر کو جو کہ ہماری شارق ہے اس کو حاصل کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور وائس نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ مجھے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. سید علی گیلانی اہل کشمیر کی جدوجہد آزادی اور استقامت اور ہمت اور ایثار اور قربانی کا استعارہ بھی ہیں، عنوان بھی ہیں. اور جدید تاریخ میں سید علی گیلانی کی طرح کا استقامت کا کوہ گراں اور طویل وقت تک پابند سلاست رہنے اور پھر استقامت اور ہمت کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھنے والا کوئی اور فرد اور کوئی اور رہنما اس جریدہ عالم پہ موجود نہیں ہے اور نہ تھا اور نہ شاید مستقبل قریب میں ہوگا. تحریک آزادی کشمیر گزشتہ 75 سال سے حقیقت میں تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے اور اہل کشمیر نے 75 سال میں 19 جولائی سن 1947 کو پاکستان کو اپنی منزل قرار دیا تھا اور وہ منزل آج تک تشنہ تکمیل ہے. اس حوالے سے اہل پاکستان اور ریاست پاکستان کے تو ہم ہمیشہ سے شکر گزار ہیں اور آج بھی شکر گزار ہیں، لیکن حکمرانوں نے اپنا کردار کا ماحق کو ادا نہیں کیا جس پہ علی گیلانی بھی غمگین اس دنیا سے گئے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود 5 اگست سن 2019 کے بعد کے طویل لاک ڈاؤن کے باوجود 5 لاکھ شہداء کے شہادت کے نذرانے پیش کرنے کے باوجود سینکڑوں ہزاروں بیٹیوں کی عصمت دری کے باوجود اہل کشمیر آزادی کے منزل کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، پوری استقامت کے ساتھ سرگرم عمل ہیں. کسی ذوف کا مظاہرہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کریں گے. اور ہم جس طرح کل سورج کے طلوع ہونے پہ یقین رکھتے ہیں اسی طرح کشمیر کی آزادی، اسلام کی سربلندی اور پاکستان کے استحکام پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہونا ہے اس لیے کہ اہل کشمیر نے ایک لمحے کو بھی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور جو قوم غلامی کو ذہناً اور قلباً قبول نہ کرے اسے تادیر غلام نہیں رکھا جا سکتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حکمرانوں میں آپ نے بتایا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ نقائص ہیں، اس میں کیا آپ اس میں دیکھتے ہیں کتنی کمیاں ہیں اور وہ کمیاں دور ہو کے ہمارا کشمیر ہم سے کتنی دور کے فاصلہ کتنا؟ بات یہ ہے کہ 5 اگست کو عملاً پاکستان کی کہنے کو شہرک ہندوستان کے قبضے میں چلی گئی اور عمران خان اس وقت بہت سارے وعدے اور بہت سارے دعوے کرنے کے باوجود پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلا کے کاؤنٹر روڈ میپ نہیں دے سکے، سوائے 27 ستمبر 2019 کی ایک تقریر کے عمل کی دنیا میں کچھ نہیں کر سکے. سفارتی محاذ پر کوئی پیش رفت انہوں نے نہیں کی، کوئی ڈپلومیٹک آفینسو کا مظاہرہ بھارت کے حوالے سے نہیں کیا. بھارت اہل کشمیر میں مظالم بھی ڈھارا، اسے ہڑپ بھی کیا. حقیقت میں اس کے ناپاک عزائم پاکستان کی ریاست کے در پہ آزار ہیں اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اہل کشمیر کی استقامت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے. کشمیری پاکستان کی تکمیل بھی، پاکستان کی حفاظت بھی اور پاکستان کے مستقبل کے مشکل حالات کے لیے دفاعی ایثار کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے کمیوں کی جو آپ نے بات کی، اتنی کمیاں ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے. اس لیے کہ شہرک جب دشمن کے قبضے میں چلی جائے تو جس استقامت، جس ہمت اور جن اقدامات کی ضرورت ہے ان کا فقدان پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود پاکستان سے محبت اور آزادی کے منزل کے حصول کا جذبہ اہل کشمیر میں کبھی سرد نہیں پڑا. ہم دکھی ہیں لیکن ثابت قدم ہیں سید علی گیلانی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک ایک کشمیری اپنی منزل کے حصول کا عزم لے کے میدان عمل میں. مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہی روز ازل سے لے کر کشمیر کی آواز اٹھائی ہے اور کشمیر کے لیے ہمیشہ سے کام کیا ہے. سید علی گیلانی کانفرنس کا انعقاد ہے یا دیگر کشمیر کے موضوعات پر بات کرنی ہو، جماعت اسلامی صف اول میں آگے ہوتی ہے. مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر مزید کیا کردار ادا کر رہی ہے اس میں؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کو اگر ایک جملے میں بیان کریں تو اس ساری تحریک کی روح رواں، اس تحریک کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کی حقیقی پشتیبان جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر، جماعت اسلامی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور جماعت اسلامی پاکستان ہے. اور جماعت اسلامی نے ہر میدان میں 5 اگست کے بعد
सिर्फ सिराजुल अक़सा और जमात इस्लामी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर गए, पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कश्मीर कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़द की, हुक्मरानों को बेदार करने की कोशिश की, बैन अक़वामी बरादरी को बेदार करने की कोशिश की और भारत के मज़मूम अज़ाइम के मुकाबले में पूरी कौम को बेदार करने का एहतमाम किया। पार्लियामेंट में सेनेट में मुश्ताक साहब और पार्लियामेंट में अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने अहले कश्मीर की भरपूर नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के हुक्मरानों को उस हवाले से उनकी ज़िम्मेदारियों को याद दहानी करवाने और याद दिलाने में अपना भरपूर करदार अदा किया। और हकीकत में मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की तरफ से अहले कश्मीर के पुश्ती बान का हकीकी करदार हमेशा की तरह आज भी जमात इस्लामी ही अदा कर रही है। डॉक्टर साहब, आपने इमरान खान साहब की बात की। इमरान खान साहब के टेन्योर में ये जो मकबूजा कश्मीर है, कश्मीर पर जो भारत काबिज़ है, वहाँ पर एक लॉकडाउन की कैफियत बनी थी। सख्त इंसानों के लिए कैदोबंद की सहूलतें उनको और सख्त कर दिया गया था। ये इमरान खान के दौर में ऐसा हुआ और आज भी वही सूरत हाल चल रही है। इमरान खान और अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का दौर है, क्या देखते हैं कि हुक्मरानों की यानी पाकिस्तान की भारत के साथ हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक सतह पे, तिजारती सतह पे, ये ज़रा हमें बताएं। देखें, पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसी है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तय की थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कार्नर स्टोन कश्मीर है और भारत पाकिस्तान की शहरक को दबोच के बैठा हुआ, तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए? वही पॉलिसी होनी चाहिए जो दुश्मन के हवाले से किसी बागैरत कौम और रियासत की होती है। और वो ये है कि जब तक भारत अहले कश्मीर को उनका हक खुद इरादियत और हक आज़ादी नहीं देता, उनके साथ किसी किस्म का तजारती, सियासी, सफारती ताल्लुक़ कायम नहीं रहना चाहिए और इस्लामी बरादरी को भी इस पर आमादा किया जाए कि उनका तजारती बाइकाट किया जाए। बैन अक़वामी बरादरी को भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मुतवज्जे करके भारत को इंसानी हकूक़ के दुनिया में ख़तरनाक तरीन इंसानी हकूक़ के हवाले से मुल्क जो डिक्लेयर किया गया जिनीवा का जो चैप्टर है ह्यूमन राइट्स का, उसने उस बुनियाद पे भारत को कटहरे में खड़ा किए जाने वाला करदार हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को अदा करना चाहिए था, करना चाहिए। और इसलिए कि भारत ने एक दिन को भी खुश दिली से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और भारत के मज़मूम अज़ाइम के मुकाबले में कश्मीरी एक सद्देरा की हैसियत से और एक सीसा पलाई हुई दीवार की हैसियत से अपने खून की फसील लिए खड़े हैं। उनको तक़वियत पहुँचाना, उनके पुश्तीबान की हैसियत से बरूए कार आना मकामी सतह पर, बैन अक़वामी सतह पर, ये कश्मीर की हवाले से रियासत पाकिस्तान की तयशुदा पॉलिसी है। लेकिन ना इमरान खान इस पर अमल कर सका, ना शहबाज शरीफ के हवाले से कोई हमें, बल्कि तिजारत की कहानियाँ सुनने को आती हैं। तो तिजारत आप अफ़गानों से कर लीजिए, तिजारत आप ईरान से कर लीजिए, तिजारत आप इस्लामी दुनिया से कर लीजिए, तिजारत आप चाइना से कर लीजिए, लेकिन अपनी गैरत का सौदा न कीजिए। हमारा मुतालबा ये अपनी गैरत का सौदा ना कीजिए। ये थे डॉक्टर साहब। तो आपने इनकी तफसीली गुफ्तगू, इस कॉन्फ्रेंस के ये सदारत ये कर रहे हैं, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी शारक को भारत से कैसे छुड़वाएंगे, उसके लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनास को वॉइस न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।